18 أعوذ بالله تاریخ من صبح الشيطان الرجيم. بسم تعلیم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ آپس میں جھگڑا کریں گے جہنم میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا؟ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو بڑے سمجھے جاتے تھے، انا کل فیہا، ہم سب کے سب اس جہنم میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالی تحقیق فیصلہ کر چکے بندوں کے درمیان، وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، لخزنت جہنم، جہنم کے دروغوں سے، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، کہ تخفیف کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن کے لیے تھوڑا سا عذاب، قالو، تو وہ دروغ جہنم کہیں گے، اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، تو وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو وہ دروغ جہنم جواب دیں گے کہ تم خود ہی دعا مانگو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجل مومن کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا کہ وہ آدمی چپکے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار اس وقت کیا جس وقت فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تو اس نے یہ بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو صرف یہ بات کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کی اتنی بڑی سزا کہ تم اس کو قتل کر دو گے؟ تو اس نے اپنے ہر لحاظ سے اپنی قوم کو سمجھایا، دنیا کے عذابات سے بھی ڈرایا، سابقہ قوموں کے عذاب سے بھی ڈرایا، اور آخرت کے عذاب سے سبھی کو ڈرایا، اور جہنم کے عذاب سے بھی ان کو ڈرایا کہ کسی طریقے سے قوم ہدایت پر آ جائے، اور آخر جب اس نے محسوس یہ کیا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور الٹا میرے در پہ ہونے والی ہے، یعنی قتل کرنے والی ہے، یا اس کو دھمکیاں دے رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس نے کہا کہ میں اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اس نے جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہ جب بندہ سپرد ہو جائے تو پھر کیا اللہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا جتنی بھی وہ غلط قسم کی تدبیریں کر رہے تھے۔ چنانچہ روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا کر اس کو بحر کلثم سے اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا، جس کے اندر فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، تو وہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا کر اس کو اس جگہ سے پار کر دیا۔
آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اہل جہنم کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو جہنم والے جب جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ عذاب سزا تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن سب سے بڑی عذاب ان کا کیا ہے کہ وہ آپس کے اندر جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے پر تو ملامت کریں گے کہ میں تیری وجہ سے جہنم میں آیا، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے جہنم کے اندر آیا۔ تو اب اس طرح سے کیا ہوگا؟ ان کا آپس کے اندر جھگڑے فساد اس جہنم کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، یتحاجون، یہ حاج یحاج سے ہے، باب افعال کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپس کے اندر جھگڑا کرنا۔ تو جہنم والے آپس کے اندر جھگڑیں گے، تو کیسے جھگڑیں گے؟ اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو ضعیف لوگ، جو کمزور لوگ تھے، کمزور طبقہ تھے دنیا کے اندر، وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے، مالدار، کھاتے پیتے، جیسے ہماری بڑی بڑی چودراہ ہے، یا ہمارے بڑے بڑے رئیس ہیں، ہمارے بڑے بڑے نواب ہیں، یا بڑے بڑے لوگ ایم پی ہیں، ایم این ہیں، جن کو دیکھ کر دنیا کیا ہے چلتی ہے، کہ ان کی پرسنالٹی، ان کے وقار، ان کی کار، ان کی گاڑی، ان کے انداز دیکھ کر کیا ہم سارے کے سارے کیا مرتے ہیں۔ چنانچہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کے خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، تو وہ لوگ جو اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ تو وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی قارون جیسا خزانہ ہوتا، لیکن جس وقت قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر دھنسا دیا، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ شکر ہے ہمارے پاس یہ خزانہ نہیں تھا، وگرنہ ہمارا بھی یہی اشر ہوتا کہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال کے اندر انسان کو رکھا ہوا ہے، اسی حال کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں جس حال کے اندر ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر، کوئی شے نہیں ہے تو صبر کرے، اور اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے نعمت، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا میری کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب اس نے اب انہوں نے کیا کیا؟ جہنم کے اندر جو ضعیف لوگ تھے، یعنی دنیا کے اندر کمزور طبقہ ہے، بہت سارا کمزور طبقہ ہے، تو وہ ان لوگوں کو کہنے لگے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو بڑے سمجھ جاتے تھے، وہ کیا کہنے لگے کہ انا کنا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، یعنی جیسے تم کہتے تھے ہم ویسے ہی کرتے تھے۔ تم کہتے تھے اس مولوی دی گل نہ منی، اے تبلیغاں دے نیڑے نہ جائیں، اس طرح دی گلاں ساری اسی کر دیں، یا یہ جو لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ وہابی ہیں جناب، سب سے دیکھو نا، دین سے ہٹانے کے لیے سب سے بڑا حربہ شیطان نے کیا اختیار کیا ہے؟ یہ جی وہابی ہیں جی، وہ خدا کے بندے جو دین پر چلتا ہے وہ وہابی کیا مقصد ہے؟ جو دین پر چلتا ہے وہ وہابی، اس کو کیا کر تم کیا اس کو بے دین کرنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں کو متنفر کرتے ہو، تو مقصد کیا ہے کہ تم دین کے اوپر جو چلنا چاہتے ہو، دیکھو وہ اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھے، آج جو بندہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو وہابی تھا نا۔ تو اس طرح کی ساری کی ساری حرکتیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کی جا رہی ہیں، حالانکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ وہابی ہونا کو مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ مسلمان ہے، جو مسلمان اس کے اوپر لازم ہے نماز 5 وقت کی پڑھے۔ تو اب اس نے آپس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہاری تابع تھے، تمہاری اتباع کر، جو تم کہتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ جناب کام کرو، یہ کرو، تو سب ہم کرتے تھے۔ تو فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، جب دنیا میں ہم نے تمہاری اتباع کی ہے، تابعداری کی ہے، تو اب جہنم کے اندر ہم سب کے سب پھنس گئے ہیں، تو لہٰذا مہربانی کرو کہ حل انتم مغنون، کیا تم ہٹا سکتے ہو انا ہم سے نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ، سارا نہ ہٹاؤ، کم از کم کچھ حصہ ہی ہٹا دو تاکہ کوئی سانس تھوڑا سا آ جائے، آرام سکون ہو جائے تھوڑا سا۔ لیکن وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، جو لوگ بڑے سمجھ جاتے تھے وہ یہ کہیں گے کہ انا کل فیہا، ہم تو سب کے سب اسی میں گرفتار ہیں، تو ہم سے کہتے ہو کہ عذاب کو تھوڑی سی تخفیف کروا دو، ہم تو اپنے سے عذاب نہیں ہٹوا سکتے، تو تم سے عذاب کیسے ہٹائیں گے؟ تو لہٰذا جس کے اندر تم گرفتار ہو اسی کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ تم کچھ کر سکتے ہو، تو لہٰذا ہم کیا برابر ہے، اس کے اندر نہ آپ کا کوئی زور چل سکتا ہے نہ ہمارا کوئی زور چل سکتا ہے۔ اب اس وقت کیا ہوں گے؟ وہ بڑے ہی نادم، بڑے ہی شرمندہ ہوں گے کہ ہائے کاش کہ ہم دنیا کے اندر ان کی اتباع نہ کرتے، ان کی بات نہ مانتے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان،
فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا، بندوں کا فیصلے نہیں چلتے۔ تو دنیا کے اندر بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں، 18 جنوری لیکن انسان سے 2024۔ بھی نہیں ہے۔